السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے آمدار جناب کوثر محی الدین صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر و مراٹھواڑہ کے صدر فیروز خان لالا صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما حیدرآباد سے آئے ہوئے تمام ہی ہمارے مہمان اور خاص طور سے اراکین بلدیہ اور آج کی اس محفل کے روح رواں ہمارے تمام مجلس امیدواران اور آپ تمام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، نوجوانوں اور عمران کالونی وہ لکشمی نگر کے میرے غیور مسلمانوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اور آپ تمام جانتے ہیں کہ اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھو، جمہوریت میں اور پارلیمانی جمہوریت کے اندر 5 برسوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ تمام کو، چاہے وہ ضلع پنچایت ہو، نگر پریشد ہو یا بلدیہ ہو یا اسمبلی کے انتخابات ہو یا پارلیمانی انتخابات ہو، آپ کو اپنے نمائندوں کو چن کر اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، ضلع پنچایت میں اور نگر پالیکا میں بھیجنا ہوتا ہے، اور اس بھیجنے کی وجہ آپ کے اپنے مسائل کی ترجمانی اور حل کے لیے آپ ان کو چن کر اپنی گواہی اور اپنے ووٹوں کی طاقت کے ذریعے یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ نمائندہ ہمارے اپنے محلے کے اندر، ہمارے اپنے گھروں کے پاس یہ اچھی سڑک بنائے گا، یہ راستہ اچھا بنائے گا، یہ روڈ اچھی بنائے گا، یہاں پر روشنی ہوگی، ڈرینیج کا انتظام ہوگا، نالیوں کو صحیح کیا جائے گا، اور ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے نگر پالیکا میں آپ کی طرف سے ایک نمائندوں کو بھیجنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج آپ کے درمیان میں یہاں پر کئی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے یہاں پر الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ ایک طرف تو کانگریس کے لوگ ہیں، این سی پی کے لوگ ہیں، اور ان کے کردار سے، ان کے ماضی سے آپ وابستہ ہیں، ان کو جانتے ہیں اور ان کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے۔ لیکن آج آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے جو آپ کی خدمت کے لیے عمران کالونی، لکشمی نگر، حیدرآباد نمبر 1، حیدرآباد نمبر 2، یہ مال ٹیکری کا علاقہ، یہاں کے جتنے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں کے لوگ یہ ہمارے تمام امیدواروں کو جانتے ہیں، ان کے کاموں کو جانتے ہیں اور ان کی خدمات سے آپ وابستہ ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی نظر ہے۔ آج آپ کے درمیان میں آپ کو یہ تمام چیزوں کو غور کر فکر کر اپنے آپ میں ایک فیصلہ لینا ہے کہ وہ جماعت اور پھر وہ جماعت کا نمائندہ، وہ سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز وہ کیسی اوپر کام کر رہی ہے، کیا وہ لوگ تمہاری بقا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ اجتماعی طور سے آپ تمام کو سوچنا ہوگا کہ جن نمائندوں کو آپ چن کر دے رہے ہو، کیا وہ لوگ آپ کی طاقت بننے والے ہیں؟ کیا وہ لوگ آپ کی تائید اور حمایت میں ایوانوں میں کھڑے رہ کر بولنے والے ہیں؟ کیا وہ لوگ آپ کے خلاف میں سدن میں بل بنتا ہے تو ان کے لیڈران آپ کے
لیے ٹھہر کر اس بل کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اس کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ اور جماعت کو دیکھو، وہ کون سی جماعتیں ہیں جس نے ہندوستان کی آزادی کے بعد آپ سے 75 برسوں تک صرف ووٹ لیتے گئے؟ وہ گاندھی پریوار جو ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے زیادہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں نے گاندھی پریوار کو ووٹ دیا، نہرو نے آواز دی تو مسلمان پیچھے گئے، پھر اس کے بعد اندرا گاندھی آئی تو مسلمانوں نے ساتھ دیا، راجیو گاندھی آیا تو اس کا ساتھ دیا، راہل کا ساتھ دیا، سونیا گاندھی کا ساتھ دیا۔ کون سی سیاسی جماعت؟ وہ کانگریس پارٹی جو ہندوستان کے بعد سب سے زیادہ اقتدار میں رہی، نہ صرف آپ کے ریاست مہاراشٹر میں رہی، نہ صرف ناندیڑ میں رہی، بلکہ دہلی کے اقتدار پہ کئی مرتبہ ان کے لوگ پرائم منسٹر بن کر پرائم منسٹر کے کرسیوں پر فائز رہے، بیٹھے رہے۔ لیکن یہ ہندوستان کی تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہمارے اپنے بزرگوں نے کانگریس پارٹی کو اپنی پارٹی کہہ کر نعرہ دیا اور پھر کئی مرتبہ ہم نے ساتھ دیا۔ لیکن غور کرو، اس کانگریس پارٹی نے 70-75 برسوں میں ہر ایک سماج کو آگے بڑھایا، ہر سماج آگے بڑھا، لیکن دکھ اور تکلیف کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں نے جس پارٹی کو آگے بڑھا کر اپنی پارٹی کہا، ان کے ساتھ چلے۔ آج یہ حال ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا کہ آج سب سے پیچھے مسلمانوں کو ڈھکیل کر رکھ دیا گیا۔ غور کرو، انہی کے اقتدار کے زمانے میں سچر کمیٹی بنی، انہی کے اقتدار کے زمانے میں رنگناتھ مشرا کمیشن بنا، انہی کے اقتدار کے زمانے میں محمود الرحمان کمیٹی بنی، اور ان تمام کمیٹیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہندوستان میں اگر سب سے پیچھے تعلیم میں کسی قوم کو سماج کو کر دیا گیا تو وہ سماج اور کوئی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ بے روزگاری کا شکار مسلمان، بینکوں سے لون ہم کو نہیں دیا جاتا، ایوانوں میں مسلمانوں کی نمائندگی سب سے کم، جھگی جھوپڑیوں پہ رہنے کو مجبور، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کو مجبور، اور فسادات کا تو کیا کہنا میرے پیارے مسلمانوں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد یہی سیاسی پارٹی کانگریس پارٹی سب سے زیادہ اقتدار میں رہی، لیکن انہی کے زمانے میں اس ملک میں 70,000 سے زائد فسادات ہوئے، اور ان تمام فسادات میں ہماری بستیوں کو آگ کی ڈھیر میں تبدیل کیا گیا، ہماری تجارت گاہوں کو اجاڑ دیا گیا، خاک میں تبدیل کیا گیا، عزتوں سے کھیلا گیا، عصمتوں سے کھیلا گیا۔ آج انہی کے نمائندے آپ کے درمیان میں آ کر یا خونی پنجے کے لوگ دستک دے کر آپ سے آپ کا قیمتی ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کیا حق ہے ان کانگریسیوں کو؟ کون سی کانگریس؟ مہاراشٹر کے اندر ان کی حکومت تھی، مالیگاؤں کا بند دھماکہ ہوا، ناندیڑ کا پاڑ بندھارے کا بند دھماکہ ہوا، پورنا کا ہوا، پربھنی کا ہوا، جالنا کا ہوا، تو ان تمام بم دھماکوں میں کرنے والے کوئی اور تھے جن کو سزا بھی ملی، لیکن نام کس کا آیا؟ مسلمانوں کا آیا، اور کس کو جیلوں میں 20 برسوں تک رکھا گیا؟ مسلمانوں کو رکھا گیا۔ کس کی سرکاریں تھی؟ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، یہ نہ سمجھو کہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے رشتہ دار کو دیں گے، چاہے وہ کون سی جماعت سے ہو، آپ کا ایک ووٹ ہنسنے بولنے والوں کو دیں گے، چاہے وہ کس جماعت سے ہو۔ کیا تم اتنا
اتنا عقل سلیم نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ آج یہ سیاسی پارٹیاں جو تم کو ختم کرنے میں لگی ہے، آج ان سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو چن کر دے کر ان کو مزید طاقتور نہ بناؤ۔ یہ طاقتور بنیں گے تو پھر سے ہم کو کچلنے کی کوشش کریں گے۔ ارے اتنا پیچھے آ گئے ہیں، ہر طریقے سے ہم کو پیچھے کیا گیا۔ تعلیمی پسماندگی کے شکار ہم ہیں، بے روزگاری کے شکار ہم ہیں، کاروبار میں پیچھے ہم ہیں، ہماری بستیوں میں فنڈ نہیں دیا جاتا۔ کیا کانگریس چاہتی تو یہ علاقہ نہیں بدل سکتا تھا؟ گنیش نگر، شیواجی نگر، اشوک نگر، تروڑا ناکا، کیا یہ علاقے جو کانگریس کے دور اقتدار میں چمک رہے ہیں، کیا اتنا بڑا علاقہ نہیں چمک سکتا تھا؟ لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ میں سوتیلا سلوک کیا۔ غور سے سنو میری اس بات کو میرے پیارے مسلمانوں، کہ آج حالات کو دیکھو، حالات پر نظر رکھو۔ یہ کانگریس پارٹی کے لوگ جو تمہارے درمیان میں آ رہے ہیں، یہ تمہارے ووٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا را ان سے ہوشیار رہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہیں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا؟ ہم کو بار بار ڈسا گیا، کبھی فسادات کے نام پر ہم کو ڈسا گیا، کبھی ہماری عبادت گاہوں کو شہید کر کر ہم کو ڈسا گیا، کبھی فسادات کے ذریعے سے ہماری بستیوں کو اجاڑ کر، ہمارے بہنوں کے، ہمارے ماؤں کے سگاگ کو اجاڑ کر ہم کو ستایا گیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک فساد گجرات کے 2002 میں ایسا بھی ہوا کہ آج مسلمانوں کی نسل کشی 2002 میں کی گئی۔ کانگریس اقتدار میں تھی، کانگریس اگر چاہتی تھی تو یہ مودی کو جیل میں بھیج سکتی تھی، کانگریس اگر چاہتی تھی امت شاہ کو جیل میں بھیج سکتی تھی، لیکن ان کو پنپا کر بڑا کر اقتدار پہ لانے کا کام اگر کسی نے کیا تو کانگریس نے کیا۔